إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ الانعام کی 43 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے دعا کی فضیلت۔ آج کل ہم اور آپ اہل اسلام کی ذبح حالی، پستی اور ایسے ہی ذلت خاری ہر چہار جانب دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کلام مجید میں رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے، دنیا میں اس کی طرف سے اس کے بندوں پر گاہے بگاہے آفات کا، تکالیف کا، مصائب اور اذیتوں کا آنا، یہ ایک طرح سے ان کے اوپر احسان بھی ہوتا ہے، اور رب العالمین اس طرح کے گاہے بگاہے جھٹکے دے کر کے یا ایسے ہی کچھ عذاب میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو دین کی طرف، اپنی طرف توبہ اور مغفرت کے لیے لانا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کے لیے جو صاحب اسلام ہیں، حالات کتنے بھی بظاہر ناگفتہ بہ ہو یا ایسے ہی سازگار نہ ہو، پھر بھی
ہمیں دین پر قائم رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا اور رب العالمین کی طرف پلٹ کر کے التجا کرنا، تضرع خاکساری کا اظہار کرنا، تاکہ جو حالات پستی کے ہیں، ذلت خاری کے ہیں، وہ ارتقاء میں، رفعت اور بلندی میں تبدیل ہو جائے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 1888 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المؤمن افضل یا رسول اللہ، کون سا مومن سب سے افضل درجے کا ہے؟ تو آپ نے دو خوبی بیان کی۔ پہلی کہا گیا یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، جو مومن اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرے، پیدائش کا جو مقصد ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرے، قربانیاں دے، چاہے مال کی ہو یا نفس کی ہو۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی رجل معتزل فی الشعب من الشعاب یدع ربہ ویترک الناس من شرہ۔ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ حالات کی پستی اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتے، اور جو حکم ہمیں دیا گیا ہے دین پر قائم رہنے کا، دین کو پکڑنے کا، وہ دین کو چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں، جبکہ اہل اسلام کے لیے سب سے بڑی نعمت دین ہے، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ حدیث میں کہا گیا کبھی ایسا وقت آ جائے کہ چہار جانب فتنے ہیں، پرآشوب اور پرفتن زمانہ ہو جائے، لوگوں کی برائی سے بچنا مشکل ہو جائے، تو انسان کو تنہائی اختیار کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور لوگوں کے شر فساد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے حالات کتنے بھی ناگوار کیوں نہ ہو جائے، انسان کو دین کو پکڑے رہنا اور مناجات کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، یہ شریعت کی تعلیم ہے، یہ شریعت کی ہدایت ہے۔ آج ہم اور آپ کی زندگی ایسے گزر رہی ہے، حالات بد سے بدتر ہیں، ناموافق ہیں، سازگار بالکل نہیں ہیں۔ ایسے میں ہمیں دین پر اور استقامت پذیر ہونا چاہیے، یا ایسے ہی مستقیم رہنا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو ہم دین کا دامن چھوڑتے بھی ہیں، اور دعا کی جو تلقین ہے ہم اللہ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے تضرع خاکساری کر کے مانگنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، وہ سوال بھی ہم نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ اپنی زبان سے یہ نعرہ تو لگاتے ہیں یا بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کرنا، دوسروں سے دعا کرانے کی ہمارے یہاں جو رسم ہے، ٹھیک ہے، انسان کسی کو نیک سمجھے، عابد زاہد سمجھے، یا ایسے ہی اللہ والا سمجھے، تو اس سے کہہ سکتا ہے اپنی بہتری اور برتری کے لیے یا خیر و بھلائی کے لیے وہ دعا کرے، لیکن کیا وہ اپنے لیے خود دعا نہ کرے؟ ہمارے یہاں اوروں سے دعا کروانے کی رسم ہے، گھر کی خاطر ہو یا ایسے ہی کوئی دکان ہے، تجارت کی جگہ ہے، وہاں کی برکت کی خاطر ہو، ہم کہتے ہیں فلاں حفاظ ہے، فلاں عالم ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، اس سے دعا کر لی جائے یا کروا لی جائے۔ لیکن انسان اپنی خیر و بھلائی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، خود اپنی خیر و بھلائی کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ ہم اور آپ اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ دعاؤں سے ہمارا رشتہ کیسا ہے،
اور دعاؤں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے، ہم کتنی ہمارے لیے اہل و عیال کے لیے یا ایسے ہی اہل اسلام کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی خاطر دعا نہیں کرتا تو چہ جائے کہ اہل و عیال ہی ہو، لیکن وہ بھی تو غیر ہے نا، خود اس کا نفس تو نہیں ہے، ان کے لیے کیا کرے گا؟ اور جب ان کے لیے نہیں کرتا تو اہل اسلام کے لیے کیا کرے گا؟ اور ترغیب شریعت اسلامیہ میں اتنی زیادہ ہے، دیکھ لیجئے کہ جو حدیثیں ایسی ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دعا کا مقام اور رتبہ سب سے زیادہ ہے نیک عمل میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مختصر سے وقت میں چند سیکنڈ میں یہ دعا آپ کو اجر کے اعتبار سے اس قدر مالا مال کر سکتی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ حدیث 3370 نمبر کے جو جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کرامت والی عبادت کیوں؟ جو دعا سے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسری عبادت سے نہیں ہو سکتا، اور جو دعا کر سکتی ہے وہ انسانی طاقت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے تو دعا کی فضیلت میں ہی ایسی حدیث آئی ہے 2139 جو جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے۔ اب اس کا معنی مفہوم ہم جانتے ہیں کہ یہ کون سی تقدیر ہے۔ بہرحال جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو دعا کا اتنا بڑا مقام ہے، اسی لیے رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک پورے ذخیرے اعمال صالحہ میں سے جو فضیلت، مقام یا ایسے ہی حیثیت دعا کی ہے وہ کسی بھی نیک عمل کی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال 6026 نمبر کی حدیث ہے 6026 صحیح الجامع میں، یہ کلمات دیکھیے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ۔ دنیا میں جب سے یہ دنیا چلی ہے ازل سے اور اب تک کتنے اہل ایمان آئیں گے، کتنے اہل ایمان آئے، اس کی تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ حدیث میں جملہ ہے کہ اگر انسان دعا کے چند جملے کہتا ہے جو 5 یا 6 سیکنڈ میں بآسانی ادا ہو سکتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اس کو ادا کرنے میں کتنی دیر لگی؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اللہ جتنے بھی مومنین مرد ہیں، مومنات خواتین ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، بقید حیات زندہ ہیں ان کی بھی، تیرے جوار میں جو پہنچ چکے ہیں ان کی بھی، کتنے مومنین ازل سے ہیں اور ابد تک آئیں گے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتنا جملہ اگر کسی نے کہا جو کہ دعا ہے، ہر ایک مومن مرد، ہر ایک مومن خاتون کے بدلے ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں اللہ درج کروائے گا۔ تو یہ ہے دعا کا مقام اور دعا کی منقبت۔ اسی لیے قرآن کریم کی وہ آیات جو پڑھی گئی خطبہ مسونہ کے بعد، اللہ کہتا ہے 4243 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام کی آیتیں ہیں، ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی دیگر امتوں کی طرف بالبأساء والضراء رسول بھیجے۔ جب رسولوں کی نافرمانی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، بأس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ ابن کثیر نے ذکر کیا، الفقر والضیق فی العیش،
انسان کا فقیر ہو جانا اور ایسے ہی عرصے حیات کا اس کے اوپر تنگ ہو جانا، خاص کر کے جو معیشت کی تکلیف ہے، معاش رزق کی تکلیف ہے، وہ ہے بأسا سے مراد، اور الضراء سے مراد ہے انسان کی بیماریاں یا پھر دوسری آفتیں، دوسری تکلیفیں۔ آج ہم اور آپ اپنے بیچ یہ آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں معاش کی تکلیفیں ہم پر کتنی ہیں، بیماریوں کی تکلیفیں ہم میں کتنی ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تکلیفیں اے نبی آپ سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان کے بیچ بھی ہم نے نازل کی، لیکن تکلیفیں آتی کیوں ہیں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ لوگ خاکساری اختیار کر کے، انکساری اپنا کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، دعائیں کریں، مناجات کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ احسان ہی ہے نا؟ نہیں تو اگر رب العالمین دنیا میں تکلیفیں نازل نہ کرے، ٹھوکر نہ لگائے، تو پھر جیسے کچھ ظالمین ایسے ہی گئے دنیا سے۔ کلام مجید میں ایک کا تذکرہ اللہ نے کیا قارون کا، جہاں پر اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہے 75 سے لے کر کے 82 نمبر کی آیات سورہ قصص کے اندر، اس میں سے ایک ٹکڑا اللہ نے بیان کیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اچانک پوری دولت سمیت، خزانے سمیت زندہ زمین میں گاڑ دیا۔ یہ ہر کسی کے ساتھ اللہ کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، اور ہم کو دھمکیاں بھی دی گئی ہے ایسی۔ 45 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ نحل کا، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ اللہ کے عذاب سے مامون ہیں، بے خوف ہیں، جو برائیوں کی چادر اوڑھ کے امن و امان کے ساتھ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں؟ اللہ چاہے تو زندہ زمین میں انہیں گاڑ دے۔ اور ایسے ہی گھروں کی جو چھت ہے یہ رب العالمین انہی پہ گرا کے زندہ اسی میں ہی دفن کر دے۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، ہم اور آپ کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے، اللہ ایسا کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس لیے جو بھی تکلیفیں ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ تکلیفیں اس لیے آ رہی ہیں تاکہ ابھی بھی وقت ہے، جس لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے ہم سمجھیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقت لگائیں، اللہ کی طرف پلٹے، دین اختیار کریں۔ تو قرآن میں اللہ نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، ہم اور آپ کی طرح وہ امتیں جن کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے گئے تاکہ وہ لوگ توبہ کرے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، عذاب آ جانے کے بعد بھی انہوں نے رفتار بے ڈھنگی نہیں چھوڑی، جس گناہ پہ مصر تھے اس پہ رہ ہی گئے۔ آج ہم اور آپ کی بھی یہی حالت ہے، ہم کتنے بھی ذلیل کیے جائیں، کتنے بھی مشق ستم بنائے جائیں، اینٹ سے اینٹ ہماری بجا دی گئی ہے، اور ایسے ہی کیا ہمارا مقام ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اہل اسلام آج دنیا میں کیا رفعت، کیا بلندی رکھتے ہیں، انہیں ہر طرح سے ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے، کوئی حیثیت، کوئی وقار ہم اور آپ کی باقی نہیں ہے، پھر بھی ہم ہیں کہ گناہ پہ قائم ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ گناہ سے پلٹنا یا گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے کا مقصد ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب ان قوموں نے گریہ زاری نہیں کی، دعائیں نہیں کی، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، قست قلوبہم، کس لیے؟ ان کے دل ضلالت کی مہر سے متصف کیے گئے، یا ایسے ہی ان کے دلوں پر مہر ضلالت اللہ نے مار دی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آج دیکھ لیجئے جو جتنی برائی کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اس کا اتنا ہی بڑا نعرہ دعویٰ ہے کہ میں حق پہ ہوں، میں صراط مستقیم پہ ہوں، میں جنتی ہوں۔ آج جو کفر اور شرک کی دلدل میں ڈوبے ہوئے، سر تا پیر شرک کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں،
وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں شان شوکت سے جنت ہماری ہو چکی ہے، ہم جنتی بنا دیے گئے ہیں، جنتی کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ جب انسان کے دل پہ ضلالت کی مہر لگ جاتی ہے تو شیطان اس کی برائیوں کو حسین بناتا ہے، پھر وہ اپنے گناہوں کی تعویلات اور توجیحات کرتا ہے، گناہ کا وکیل بنا رہتا ہے اور وکالت گناہ کر کے گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہی جاتا ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، اس لیے ہم اور آپ دعا زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ایک حدیث، ایک اثر ہے جو کہ امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر بیان کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرف یہ منسوب ہے، اگرچہ اس میں کچھ کلام ہیں لیکن سلف صالحین کے بیچ یہ باتیں مشہور رہی ہیں۔ 7023 معجم الاوسط کا ریفرنس ہے، من اعطی اربع، جو آدمی 4 چیزیں کرتا ہے یا دیتا ہے وہ 4 چیزوں کا بدلہ نتیجہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز، من اعطا ذکر اللہ ذکرہ اللہ، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے پھر وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، یعنی اللہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، جو اللہ کے دین کا محافظ ہوا اللہ اس کا محافظ ہوا، یہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ 2516 جو کہ جامع ترمذی کی حدیث، احفظ اللہ احفظ کا، ابن عباس یا ان کے بھائی رسول اللہ نے وصیت اور نصیحت کی، جو رشتے میں آپ کے بھی بھائی لگتے ہیں، اللہ کے دین کے محافظ بنو، ہمیشہ اللہ کو اپنا محافظ پاؤ گے۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی ہمیشہ اسے یاد کرتا ہے۔ آج ہم اور آپ کو نصرت کی ضرورت ہے نا، رسول اللہ کی حدیث ہے، جیسا کہ 7 نمبر کا ایک ٹکڑا جو الترغیب و ترہیب کے اندر بیان ہوا، انما ینصر اللہ لہذہ الامت بضعیفها۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص نے کسی موقع سے یہ سمجھا کہ ہم بہادری دیے گئے ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں دوسرے نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے کہا جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، میدان جہاد تک آ نہیں سکتے ہیں، انہیں ایسے نہ سمجھا جائے کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ نے اصلاح کی، ان کا رول ہماری ترقی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یا میدان جہاد میں ہماری فتح نصرت کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کیسے زیادہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے قاعدہ بنایا ہے، اللہ اس امت کی مدد کرے گا کمزور لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم۔ یہ 3 خوبیاں ہیں، جب تک یہ 3 خوبیاں رہیں گی رب العالمین اس امت کی مدد کرے گا۔ اور یہ 3 خوبیاں کن کی ہیں؟ جو میدان جہاد تک آ نہیں سکتے، قاصر ہیں، جسمانی اعتبار سے لاچار ہیں، عاجز ہیں، لیکن ان کی زبان میں استجابت کی تاثیر ہے، وہ جب بھی کچھ دعا کرتے ہیں آسمان چیرتی ہوئی ان کی دعا عرش معلی پہ دستک دیتی ہے اور اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم جو میدان جہاد میں فتح نصرت کا صحرا باندھے جاتے ہیں یا ایسے ہی نصرت کا تاج سر پہ رکھے جاتے ہیں، اس میں جہاں ہماری طاقت ہے یا ایسے ہی ہماری کاوش قابلیت ہے، ہمارے پیچھے جو ضعیف مسلمین ہیں ان کی دعا بھی ہے، کیونکہ اللہ ان کی دعاؤں کے ذریعے اس امت کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر اللہ کی مدد کی ضرورت ہم اور آپ کو ہو تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے، نہیں مانگیں گے، تو پھر رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کی نصرت کرے، اپنے بندے کی مدد کرے۔ اسی لئے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں اللہ نے بیان کی۔ 38 نمبر کا ٹکڑا سورہ حج کا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، مومنین کا دفاع اللہ کرتا ہے،
مومنین سے بلائیں آفتیں یا ظلم ان سب کو اللہ ختم کرتا ہے، ہر کسی سے نہیں۔ 47 نمبر کا ٹکڑا سورہ روم کا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ہم مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ مدد مانگتے ہیں، اس لیے ہم مدد کرتے ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، جب انسان کرتا ہے یا دیتا ہے تو اس کا نتیجہ اور بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے رب العالمین بھی اسے یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حکم بھی دیا، 152 نمبر کا ٹکڑا سورہ بقرہ کا، فَاذْكُرُونِي اذکرکم، لوگوں میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ بدلہ ہے یہ شرط کا جواب ہے، یا ایسے ہی امر ہے اس کا جواب ہے۔ آج ہمیں اللہ کا ذکر نہیں کرنا، ہم اپنی زبانوں سے کن کن کا نام لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا مفاد وابستہ ہے، ہماری غرض ہے ان سے، اس لیے ان کے چرچے زبانوں پہ رہتے ہیں۔ لیکن جو احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہے، اور جس نے ہم پر سب سے زیادہ احسانات یا سارے احسانات ہم پہ کیے ہیں، اس کا چرچا، اس کا ذکر، اس کی شکر گزاری ہم زبان سے نہیں کرتے۔ مخلوقات سے ہمارے مفاد دنیاوی وابستہ ہے، اس لیے جی حضوری کرنا، گھٹنے پڑ جانا، پیر پڑ جانا، یا ان کی تعریفات اپنی زبان سے بیان کرتے رہنا کہ آپ اتنے قابل ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو مفاد وابستہ ہے وہ ملتا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقل مندی کی بات بتائی، معقول ہے، ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ 3373 یہ جامع ترمذی کا ریفرنس ہے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ مخلوقات سے انسان کا مفاد وابستہ ہے، ان کی کتنی بھی تعریف کریں، اگر آپ سوال کریں گے اپنے ہی جیسے بندوں سے مانگتے رہیں گے دھتکارے جائیں گے۔ کیونکہ مخلوقات سے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نزدیک ذلیل ہوں گے اور وہ آپ پہ ناراض بھی ہوں گے۔ جب ایک بندہ اللہ کے بندے سے ہی مانگتا ہے تو مانگنے کی وجہ سے یہ بندہ ناراض ہوتا ہے، اور رب العالمین اس نے کیا کہا، یا پھر اس کی صفت کیا ہے، اللہ سے نہیں مانگا جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہم اور آپ نہیں سمجھتے، یا پھر سمجھے ہوئے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے۔ جو ذات کہہ رہی ہے اس وقت بھی وہ اعلان کرتی ہے جب ہم خواب خرگوش میں ہوتے ہیں، یعنی بستر پر نیند کی لذت میں ہوتے ہیں۔ اٹھائیے حدیثیں 758 صحیح مسلم کی، رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی میں جب بھی کوئی مسلم بندہ کسی بھی بھلائی کا سوال کرے، ان فی اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلم یسأل اللہ تبارک وتعالی من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ۔ اس گھڑی میں آپ دنیا کی بھلائی مانگے یا آخرت کی، اللہ آپ کو ضرور عنایت کرے گا، کیونکہ اس گھڑی میں ہوتا یہ ہے، آگے کی حدیث وضاحت کرتی ہے 758 نمبر صحیح مسلم کی، ينزل ربنا تبارک وتعالی کل لیلۃ الى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر۔ جب رات کا آخری 1/3 حصہ بچتا ہے، آسمان دنیا پہ اللہ نزول کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کیفیت ہم نہیں پوچھتے کہ اللہ کیسے نزول کرتا ہے، پوچھنا بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اس لیے اللہ کے نزول پر ایمان رکھنا چاہیے، اس کی ذات کے لائق جو نزول ہے وہ نزول وہ کرتا ہے۔ اور یہ نزول کس لیے؟ اللہ کیوں آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے؟ من یدعونی، اعلان کرنے کے لیے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، فاستجیب لہ، ابھی مانگے گا دے دیا جائے گا۔ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ابھی مانگے گا عنایت کر دیا جائے گا۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے گناہ کی معافی چاہنے والا، اگر وہ گناہ کی معافی مانگے گا مغفرت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ وہ ذات ہم اور آپ سے ندا اور صدا کے ذریعے
تاکیدی حکم دیتی ہے یا ایسے ہی ہم اور آپ کو پکارتی ہے وہ ذات کہ مجھ سے مانگو میں عنایت کروں گا۔ 2577 صحیح مسلم کی ایک بڑی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث قدسی اللہ نے کہا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدیکم، تم سب کے سب گمراہ تھے اے میرے بندو، میں نے ہدایت دی، اگر ہدایت پہ باقی رہنا ہے، ثابت قدمی چاہیے ہدایت پہ، تو سوال کرو، مانگو، دعا کرو، میں تمہیں ہدایت پر ثابت قدمی دوں گا۔ کلکم جاع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے تھے میں نے کھلایا، اگر کھانا چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور ایسے ہی تم سب کے سب برہنہ تھے میں نے تمہیں کپڑا پہنایا، اگر کپڑا چاہیے مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا عنایت کروں گا۔ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفرکم، تم رات و دن میری نافرمانی کرتے ہو۔ ہمارے والدین بھی اگر بار بار ہم ان سے سوال کریں نا، دھتکاریں گے، جھڑکیں گے یا ناراض ہوں گے، غیظ و غضب کا اظہار کریں گے۔ اور اس وقت تو بہت زیادہ جب ہم والدین کی نافرمانی کریں، والدین کی سرتابی کریں، ان کے احکام یا ایسے ہی جو بھی ان کی نصیحتیں ہیں اس کی خلاف ورزی کریں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے والدین بار بار ان سے سوال کیا جائے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، کیا ساری خواہشیں ہر وقت جب بھی مانگا جاتا ہے والدین پوری کر دیتے ہیں یا پھر منع کرتے ہیں؟ اور جب ان کی نافرمانی سرزد ہو تب تو مانگنے پر سرزنش بھی کرتے ہیں، ادب کی جو مار ہے وہ بھی مارتے ہیں۔ لیکن اللہ دیکھیے ارحم الراحمین، کس قدر رحم کرنے والا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات و دن میری حرمت پامال کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، اس کے بعد بھی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، مجھ سے گناہ کی معافی مانگو، دعاؤں میں گناہ کی معافی کا سوال کرو، معاف کر دیے جاؤ گے۔ تو وہ پہلی چیز کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو رب العالمین بھی اسے یاد رکھتا ہے۔ دوسری چیز، جو انسان دعا کرتا ہے من اعطی الدعاء فقد اعطی الاستجابہ، دعا آپ کریں گے تو پھر قبولیت دیے جائیں گے، اگر نہیں مانگیں گے، نہیں دعا کریں گے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رب العالمین ہمیں نعمتوں سے ہمکنار کرے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے نافرمان نافرمانی کی چادر اوڑے ہوئے جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، اس کے باوجود بھی وہ نعمتوں میں سرتا پیر فراوانی کی حیثیت سے نعمتیں دیے گئے اور نعمتوں کی بارش ہے ان کے اوپر۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ تو ایک حدیث ہے 413 سلسلے صحیحہ کی، رسول اللہ کہتے ہیں اذا رأیت اللہ یعطی العبد علی معاصیہ یحب فہو یا فإنما ہوا استدراج، جب دیکھو کہ اللہ ان بندوں کو دے رہا ہے جو بندے مسلسل اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہے نا؟ ہم میں مانتے ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، نہ ہی وہ اللہ کو جانتے ہی ہیں، رب العالمین کے منکر ہیں، پھر بھی دیے گئے نا، انسانی شکل میں پیدا کیے گئے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور ایسے ہی سامان تعیش جو کہ بہترین ہیں، ہر قسم کی نعمتیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ سانس جس سے زندگی برقرار رہتی ہے، یہ نعمت وہ دیے گئے۔ تو بہت سی نعمتیں ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب ایسے بندے پر نعمتیں دیکھو جو برابر نافرمانی کر رہا ہے تو پھر سمجھ لو انما ہوا استدراج، یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈھیل ہے، جتنا دنیا میں دیا ہے کل میدان محشر میں حساب کی شکل میں لیا جائے گا۔
اور وہاں پر جو نافرمان ہیں وہ حساب کیا دیں گے، اس لیے وہ پھر دردناک عذاب علیم کے شکار کیے جائیں گے۔ 178 غالباً یہی نمبر ہے جو کہ سورہ ال عمران میں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کفر کرنے والے ہیں ہم انہیں نعمتیں دے رہے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں، نہیں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں۔ وہ ہماری نعمتیں استعمال کریں، اچانک پکڑیں گے اور عذاب علیم کا شکار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو کہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ انسان جب اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا، تو رب العالمین کا غیظ و غضب ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز کہ جو آدمی دعا کرتا ہے وہی قبولیت دیا جاتا ہے، جو دعا نہیں کرتا وہ قبولیت کیا دیا جائے گا۔ تیسری، جو نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے وہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم کی 7 نمبر آیت کا ٹکڑا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر گزاری کرو گے زیادہ دیے جاؤ گے۔ چوتھی چیز جو عبداللہ ابن مسعود کا اثر ان کی طرف منسوب ہے اور سلف صالحین کے درمیان یہ باتیں مشہور رہی ہیں، آپ کے سامنے ریفرنس بھی اس کا دیا گیا۔ قرآن کریم میں سورہ نوح آیت نمبر 10 میں اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا مَنِ استغفر اعطی المغفرہ، جو آدمی مغفرت کا سوال کرتا ہے وہی مغفرت دیا جاتا ہے۔ گناہ کی معافی مانگے گا تبھی وہ گناہ کی معافی دیا جائے گا۔ یہ چاروں چیزیں دعا سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کریم کی آیت بھی ہے، 60 نمبر کا ٹکڑا سورہ مومن کا، جس میں اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں عنایت کروں گا۔ آج دنیا میں کون ہے جو ایسا کہے مجھ سے مانگو میں عنایت کروں گا؟ انسان جب مانگتا ہے تو پھر وہ دھتکارا بھی جاتا ہے یا ایسے ہی اس کا سوال رد بھی ہوتا ہے، لیکن جو سارے خزانوں کا مالک ہے وہ ذات کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عنایت کروں گا۔ دیکھیے دعا کا مقام کلام مجید ہمیں سکھاتا اور بتلاتا ہے۔ حضرت آدم جنت سے نکالے گئے، کس خوبی کی وجہ سے وہ دوبارہ جنت میں گئے یا جنتی ہوئے؟ کمال دعا کا ہی ہے۔ 23 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ اعراف کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہم اور آپ اگر نیند کے بستر پہ جاتے ہیں، سوتے ہیں تب، یا ایسے ہی جب ہم اٹھتے ہیں، دونوں میں یعنی انسان بستر پہ گیا سو گیا تب بھی وہ دعا کرتا ہے، اٹھتے ہی اس کا پہلا عمل یا پہلا ہی کام دعا ہے، یعنی یہ دعا کی اہمیت ہے۔ اور ایسے ہی دعا کا مقام ہے کہ انسان آغاز بھی کرے تو دعا سے، اختتام بھی کرے تو دعا پہ۔ 6324 صحیح بخاری کے اندر کہا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان ینام یا اذا اراد ان ینام، رسول اللہ جب سونے کا ارادہ کرتے، ہم اور آپ بھی وہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یعنی زندگی کا یہاں پہ اختتام ہے۔ انسان سوتا ہے تو نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے کہہ رہا اللہ تیرے نام سے مر رہا، تو بھی وہ دعا کر رہا ہے۔ آخری عمل انسان کا جب وہ بستر پہ آ جاتا ہے دعا والا ہے، اور ایسے ہی جب وہ اٹھتا ہے تب بھی وہ دعا ہی پڑھتا ہے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، رسول اللہ جب بیدار ہوتے یقول الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ دعا کی فضیلت ہے کہ ہماری زندگی کا آغاز بھی دعا سے ہونا چاہیے اور اختتام بھی۔ نماز اس کی فضیلت ہم میں سے کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، یہ دین کا عماد ہے،
دین کا پلر ہے۔ 2616 جامع ترمذی کی حدیث عمودہ الصلاۃ، یہ ہے تو اسلام ہے، یہ ہے تو دین ہے۔ لیکن آپ نماز کا آغاز دیکھیے یا نماز کا اختتام دیکھیے، دعا ہی ہے۔ ویسے بھی لفظ صلاح کا جو لغوی معنی ہوتا وہ دعا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شرعی معنی اگر ہم صلاح کا لیتے ہیں تو جس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور ایسے ہی تسلیم پہ ختم ہوتی ہے، وہ معنی مراد ہے۔ لیکن نماز کی ابتدا بھی دعا ہے، نماز کا اختتام بھی دعا ہے۔ حدیثیں آتی ہیں 744 صحیح بخاری، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، بے ابی و امی سکوتک بین التکبیر والقراءہ ماذا تقول فیہا، یا ماذا تقول، آپ جو خاموش رہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت کرنے سے پہلے، دیکھیے جب رسول اللہ سے پوچھنا ہوا، آج علماء سے سوال کیسے کیا جاتا ہے آپ بتائیے، یا جو انداز سوال ہے اس میں بھی ادب نہیں رہتا، کیوں آپ خاموش رہتے ہیں؟ سوال کے انداز میں ڈانٹنا ہے یا سوال کے انداز میں بے ادبی کرنا ہے؟ جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ ہیں جو علماء کا ادب و احترام اچھے سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سیکھنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے شروع میں کیسے کہا، بی ابی و امی علیک یا رسول اللہ، آپ پر میرے والدین قربان ہوں، سکوتک بین التکبیر والقراءہ ماذا تقول، آپ جو خاموش رہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سے لے کر کے قرأت کرنے تک، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ نماز کا آغاز ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد انسان دعا ہی کرتا ہے، اور پھر دعا کے بعد جو چیز نماز میں پڑھنی ہی ہے، ارکان صلاۃ میں سے ایک اہم رکن ہے جس کی قبولیت پر نماز ہے، اگر وہ ہے تو نماز ہے، یا نماز کی قبولیت اسی پر منحصر ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بھی دعا کے کلمات رکھے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن قیم وغیرہ نے بیان کیا کیوں نماز میں اسے رکن کا درجہ ملا۔ یہ پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی، یہ نہیں پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کے اندر جو اختتام ہے، یا ایسے ہی یہ آیات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سورہ فاتحہ میں صرف دعا ہی نہیں، دعا کا پورا ادب اللہ نے بیان کیا، کیسے آپ دعا کریں اللہ کی تعریف کر کے، یا ایسے ہی رب العالمین کی توصیف بیان کر کے آپ دعا کریں۔ اسی طریقے سے دعا کی فضیلت یہ ہے کہ انبیاء کو جہاں پر ضرورت پڑی، جہاں انسانی طاقت ختم ہوئی، انبیاء نے سہارا دعا کو ہی بنایا۔ ایک حدیث 570 صحیح الجامع میں اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن معنی اس کا صحیح ہے، اور یہ معنی ہمیں سمجھنا ہے، سلاح المؤمن الدعاء والصبر، مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ لیکن علامہ ابن قیم نے اس طرح کی حدیث پر یہ بھی بیان کیا، ہتھیار صحیح بھی ہونا چاہیے، یعنی میدان جہاد میں یا ایسے ہی جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے جو صاحب ہتھیار ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، سب سے پہلے ہتھیار صحیح ہونا چاہیے، جس کام کے لیے وہ اختیار کیا گیا ہے اس کی خوبی اس میں ہونی چاہیے، زنگ لگا ہوا نہ ہو۔ تو جو دعا کی جا رہی ہے وہ مستند ہو، مسنون ہو، صحیح ہو، شرکیہ غلاظت سے پاک ہو، اور ہتھیار جس کے پاس ہے کیسے چلایا جاتا ہے، دشمن کو کیسے زیر کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ بھی معلوم ہو، یعنی دعا ہمارا ہتھیار ہے۔ اب اللہ نے ہماری زبان میں دعا کی قبولیت کی تاثیر رکھی ہے، اس تاثیر کو سلامت رکھنا، کن کن وجہوں سے دعا قبول ہوتی ہے وہ پہچاننا، وہ جاننا،
کن کن وجہوں سے دعا مسترد ہو جاتی ہے، مردود ہوتی ہے، اس کا علم رکھنا کہ جب بھی انسان دعا کرے تو اللہ کے یہاں اس کی دعا قبول ہو۔ محض کوئی ہتھیار لے کر کے اپنے آپ کو دشمن سے یا آفت سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ وہ چلانا نہ جانتا ہو، اور جب یہ ہتھیار چلایا جائے تو اس میں وہ تاثیر یا وہ خوبی ہو کہ جو شخص اس سے اپنا دفاع کر رہا ہے یہ ہتھیار اس کا دفاع کرے۔ آج ہمارے پاس زبان میں قبولیت کی تاثیر نہیں ہے، اور ایسے ہی ہم دیے تو گئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ مومن کا ہتھیار دعا ہے، لیکن ہم جانتے ہی نہیں ہیں دعا کب قبول ہوتی ہے اور کب رد ہوتی ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس جس وقت مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہی وہ دعا ہے جو انہیں دوبارہ زندگی دلاتی ہے۔ کلام مجید میں اللہ نے ایک جملہ کہا، کیوں ہم نے انہیں بچایا، ہم نہیں بچاتے انہیں، یا یہ اس وقت وفات پا جاتے اور زندہ دوبارہ نہیں ہوتے۔ ایک جملہ 143 نمبر کا سورہ صافات کا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں اگر دعا نہ کرتے تو پھر دوبارہ زندگی نہ دیے جاتے۔ دوبارہ زندگی کس نے دلائی؟ دعا نے دلائی۔ اسی لیے سارے انبیاء کے تعلق سے ایک جملہ کلام مجید میں اللہ نے کہا، یہ آخری بات، انشاءاللہ آئندہ کچھ باتیں اسی موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ 90 نمبر کا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے 8584 جہاں حضرت ایوب کا تذکرہ ہے، 8384 8586 حضرت یونس کا تذکرہ، اس کے بعد 89 نمبر میں حضرت زکریا کا تذکرہ، اس سے پہلے 7677 حضرت نوح کا تذکرہ، اور اس سے پہلے کی 68 اور 69 نمبر کی سورۃ الانبیاء کی آیت حضرت ابراہیم کا تذکرہ، ابراہیم، نوح، اور ایسے ہی حضرت سلیمان، حضرت ایوب، یونس، حضرت زکریا، ان تمام تر نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، سب کی دعائیں موجود ہے وہاں پہ۔ کہا گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ بے مثال کبھی دنیا میں کسی کو ایسی حکومت کبھی نہ دی جائے گی، ایسی حکومت سلیمان کیوں دیے گئے؟ دعا کی وجہ سے۔ 35 سورہ سواد۔ ایسے ہی حضرت زکریا وہ خود کہہ رہے ہیں اللہ میں اولاد کیسے دیا جاؤں گا، مانگ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں امید، یعنی بظاہر اولاد ہو نہیں سکتی، لیکن نا امیدی کفر ہے اور ناممکن کو ممکن کرنا اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ حضرت زکریا کو جب اللہ نے کہا کہ آپ دیے جائیں گے تو نشانی مانگی، کیسے دیے؟ اللہ نے وہ نشانی بھی بتائی، یعنی وہ خود اپنے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اعضاء بالکل کمزور ہو گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا، پھر بھی دعا ہے جو کہ ہتھیار ہے، اس کے ذریعے جو مجھے چاہیے مل سکتا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ 18 سال حضرت ایوب ایسی بیماری میں رہے جیسا کہ 17 نمبر کا ٹکڑا سلسلہ صحیحہ کا، سارے لوگ چلے گئے، قریب بعید جتنے بھی رشتہ دار تھے سب چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ایک ہتھیار مضبوطی سے پکڑے رکھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ دعا ہتھیار ہے، اس کے سہارے اللہ تو شفا دے گا۔ رب العالمین نے شفا دی، کرشمہ دکھایا، معجزات کرشمے یہ جو بھی دین میں ہوئے ہیں دعا کی طاقت سے ہی ہوئے ہیں۔ اسی لئے انبیاء کے بارے میں کہا گیا یدعوننا رغبا ورہبا، کیوں؟ ان کے معجزات ہم نے پورے کیے، انہوں نے مانگا ہم نے انہیں عنایت کیا، کیونکہ یہ ہم سے دعا کرتے تھے، ان کی دعا میں قبولیت کی تاثیر تھی۔ جب دعا کے ذریعے مانگا گیا رب العالمین نے عنایت کیا، تو حالات جو ہمارے لیے مشکل ترین ہیں، ہم اور آپ اپنے لیے، اہل و عیال کے لیے، اہل اسلام کے لیے اپنا ہتھیار جو کہ روحانی ہے استعمال کریں۔ فلاں کرے گا، فلاں سے کروا لی، بیمار ہوتے ہیں دوائی لے کے آتے ہیں تو خود کھاتے ہیں،
بیوی سے، بچوں سے یا دوستوں سے نہیں کہتے کہ تم کھا لو اور شفا ہمیں ہو جائے گی یا بیماری سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ دوائیں ہم کھاتے ہیں نا، یہ ہم اپنے جسم کی ایسی خدمت کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی اگر ہم دین بچانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، حالات اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں، آفات مصائب کی زنجیر سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے لیے دعا کو سہارا بنائیں، دعا کا ہتھیار استعمال کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں جو بھی فضیلت دعا یہاں پر سماعت کی گئی ہے، سننے سمجھنے عملی جامہ پہنانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔